آج پوری دنیا میں منشیات کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے، اس کے استعمال اور اس کی خرید و فروخت کے حوالے سے ابھی کچھ دیر پہلے جدون صاحب نے بہت اچھے انداز میں آسان فہم الفاظ استعمال کرتے ہوئے اس وقت پاکستان میں جو قوانین ہیں منشیات کے خلاف ان کا ایک اوور ویو آپ کی خدمت میں پیش کیا تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم خود اس کی خرید و فروخت میں یا اس کے استعمال میں ملوث ہوتے ہیں تو ہمیں کس طرح کی قانونی لاز کا سامنا کرنا پڑے گا اور سزائیں کس طرح کی ہو سکتی ہیں۔ لیکن آج کے نشست کے اس حصے میں اب ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے اپنے بہت پیارے دوست یاسر آفاق سے، یاسر مسعود آفاق، جو کہ ایک موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، ریڈیو ٹیلی ویژن کے اینکر بھی ہیں، اور خاص طور پہ نوجوان نسل کے ساتھ ڈرگ ایڈکشن سے جڑے مسائل، اس کے ٹیبوز، اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اس پہ ان کا بہت کام ہے، بہت ریسرچ ہے۔ تو اب ذرا آج کے اس پروگرام کے اس حصے میں ہم سوشل سائیڈ کو کور کریں گے کہ ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے معاشرے کا ماحول، ہماری درسگاہوں کا ماحول کس طرح کا ہو کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان یا کوئی بھی مرد عورت پاکستانی شہری ڈرگز کی طرف، منشیات کی طرف جائے ہی نہ۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم یاسر، کیسے مزاج؟ السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک، بہت اہم دن ہے آج اور اس پہ کم بات ہوتی ہے، میڈیا اس کو تھوڑا ہش ہش کرتا ہے کہ اچھا نہیں اچھا بس نہ ہی کریں تو بات ہے، کبوتر کی طرح ہم نے آنکھیں بند کی۔ لیکن رائزنگ پاکستان میں ہم نے سوچا کہ اس پہ ذرا اوپنلی کھل کے بات ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی نسل کو منشیات کی طرف جانے سے روک سکیں۔ تو آپ ذرا ہمیں کچھ ٹپس آج تیار کر کے لائے ہیں، اس کا آغاز کیجیے۔ اچھا، میں آپ کے دونوں سیگمنٹس دیکھ رہا تھا، جدون صاحب نے جیسے قانونی پس منظر دیا اور سپلائی سائیڈ کی بات کی کہ جب آپ اس کا حصہ بنتے ہیں، جو سپلائی میکنزم ہیں اس کو ANF کیسے کنٹرول کرتا ہے، لاز کیسے کنٹرول کرتے ہیں، لیکن نفسیاتی یا جو سماجی نقطہ نظر ہے وہ اس کی ڈیمانڈ سائیڈ پہ بات کرتا ہے کہ ڈیمانڈ کیسے کریٹ ہوتی ہے۔ اچھا، ڈیمانڈ میں پھر جو آپ کا بک ریویو کا سیگمنٹ تھا اس سے بھی میں بڑا انجوائے کر رہا تھا، اس میں بھی مڈ لائف کرائسس پہ آج بات ہو رہی تھی۔ اب مڈ لائف زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن اوائل جوانی، اور جوانی کی جو شروعات ہوتی ہیں اس کے اندر جو کیوریوسٹی ہوتی ہے، جو ایڈونچرزم ہوتا ہے، جو نئی چیزیں جاننے کھوجنے کا، اپنے جسم اور اپنے سماج، اپنے ارد گرد جو پلیجرز ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کا جو ایک تجسس ہوتا ہے، ایک رجحان ہوتا ہے، وہ ایک بنیادی محرک کے طور پر لیا جا سکتا ہے جس کی بنا پر ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہوتی ہے۔ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ کازز کیا ہیں، پھر جو ہمارے انوائرمنٹل فیکٹرز، اس میں آپ نے بالکل درست کہا کہ ہمارے فیملی سرکمسٹینسز ہیں، ہمارے سوشو اکنامک سرکمسٹینسز ہیں، پھر ہمارے اگین ڈیمانڈ سپلائی ہے۔ اب اس میں ڈیمانڈ کہاں سے آتی ہے؟ معاشرے سے ڈیمانڈ آ رہی ہوتی ہے، پیرنٹ سے آ رہی ہوتی ہے، کامیابی کے کچھ خاص معیارات بنائے جاتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے یہ کر لیا، آپ کا GPA اگر 3.8 ہوا سے کم ہوا تو مزہ نہیں آئے گا، اگر آپ ٹاپ 3 ٹاپ 5 آف یور کلاس میں نہ ہوئے۔ انگزائٹی انڈیوسنگ، سٹریس انڈیوسنگ تقاضے جو ہیں نا وہ ہمارے خاندانی اداروں سے، معاشرتی اداروں سے روا رکھے جاتے ہیں، سو وہ بھی ایک پریشر کریٹ کرتے ہیں۔ سو یہ ساری چیزیں مل کے ایڈولسنٹس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر اگین کچھ فزیکل امپلسز بھی ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں مل کر تو پھر ہوتا یہ کہ پھر وہ نوجوان لڑکا یا لڑکی کہتا ہے کہ اس سٹریس کو ریلیو کرنے کے لیے ان کو یہ آسانی لگ رہی ہوتی ہے، آسانی لگ رہی ہوتی ہے، یہ ویز ہوتے ہیں۔ کوئی دوست بتاتا ہے کہ اچھا یار ٹینشن، بس تم یہ ایک سموک لو، یہ ایک سگریٹ لو، دیکھ 2 دن جو ہے نا تیرا دماغ ایسے چلے گا جیسے آئنسٹائن کا چلتا ہے۔ اور اگر وہ نہ کر دے تو بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو اپنے آپ کو اسٹرانگ شو کرنے کے لیے بھی کہ میں بڑا بہادر ہوں یا یہ ہے، تو ایک وہ والا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بہت سے ایسے لوگ آئے کہ 3 دوست 4 دوست کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تو ان کا حصہ بننے کے لیے، ان گروپ بننے کے لیے، نہ کہ وہ آؤٹ گروپ، آڈ مین آؤٹ کوئی نہیں چاہتا نا۔ پیئر پریشر بہت بڑا ایک فیکٹر ہے، محرک ہے، سو اس کے نتیجے میں بھی ایڈکشن کا شکار ہوتے ہیں ہمارے بچے۔ اب کیا کیا جائے؟ ماحول کس طرح کا گھر میں ہو کہ بچے جو ہیں وہ نہ جائیں اس طرف؟ اچھا دیکھیے، ایک وہی جدون صاحب والی بات نا کہ گھر والوں کی پٹائی جو ہوتی ہے، اور میں تو ایسے اپنے سیشنز میں اپنے کلائنٹس کو بھی کہتا ہوں جو آتے ہیں جی میری بڑی پٹائی، میں نے کہا دیکھو ماں کی پٹائی تو پٹائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، ابا کی کوئی ایک آدھی گھرکی جو ہے وہ یا ایک آدھا تو وہ جو میں نے اماں کی چپل کی مثال دی تھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اماں کا چپل بڑی محبت سے آتا ہے، اس کا اب چپل کا اثر بھی بڑی جلدی زائل ہو جاتا ہے کیونکہ وہی ماں پھر پیچھے پھر رہی ہوتی ہے، بناتی پھر رہی ہوتی ہے پراٹھے بنا کے مرضی کے انڈے ونڈے۔ سو اس میں لیکن ہمیں اپنے کلچرل پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوگا
کہ ہم یوزولی پیرنٹنگ کے سٹائل پہ جو ابھی جو کنٹمپریری ہم نے چیزیں لرن کی ہیں نا وہ ذرا دوسرے ڈیولپڈ ورلڈ سے ہم نے سیکھ لی جن کا کلچر بڑا ڈفرینٹ ہے. ہمارے ہاں ٹف لو کا ایک کانسیپٹ ہمیشہ رہا ہے. ہمارے ہاں ٹف لو وچ از ٹف, saying the right thing at the right time. بچہ محبت اور پیار کا جو مستحق ٹھہرتا ہے جن باتوں پہ, محبت اور پیار کا اظہار بھی آپ نے برملا کرنا ہے, کھل کے کرنا ہے, فرینڈلی اپروچیبل وے میں کرنا ہے, اور پیرنٹنگ شوڈ بی ویری اپروچیبل. یہ تو ایک الگ بات ہو گئی. لیکن جہاں تھوڑا سا ڈسپلن کرنا ہے, جہاں تھوڑی سی سرزنش چاہیے, جہاں تھوڑا سا ریپریمانڈ چاہیے, جہاں اپنی ناراضگی کا خفگی کا اظہار چاہیے, وہ بھی کر دیجئے پلیز. اور بچوں کو یہ احساس دلائیے کہ صرف مار پیٹ ایک پنشمنٹ نہیں ہے, والدین کی ناراضگی اور خفگی بھی ایک پنشمنٹ ہے. کیا آپ نے خود کو ایز والدین بچوں کے لیے اتنا اٹریکٹیو, اتنا محبت اور پیار اور ادب کے قابل بنایا کہ اگر آپ ناراض ہو گئے, تو چھوٹا بچہ دیکھے ماں ناراض ہو جائے تو پیچھے پھر رہا ہوتا ہے, اچھا ماما منانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. یہی بچے جو بڑے ہوتے ہیں ماں ناراض ہوتے کہتے ہیں اچھا شکر ہے جان چھوٹ گئی, ابھی تھوڑی سی دیر ناراض رہیں. تو وہ نہیں, آپ خفگی کا اظہار وہ بھی بچوں کو روکتا ہے. اب اپروچیبل پیرنٹنگ, ویری ہیلدی لائف سٹائل. خدا را اپنے بچوں کو جتنا ٹائم آپ سمجھتے ہیں وہ ٹیوشن سینٹرز پہ کریکولر ایکٹیویٹیز میں, اتنا ہی ٹائم, میں بلکہ اگر زیادہ کہوں گا تو پیرنٹس ناراض ہو جائیں گے کہ بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں, اتنا ہی ٹائم ان کو پلے گراؤنڈز میں بھیجیں, ان کو کھیلنے کے لیے بھیجیں, ان کی فزیکل اور سائیکولوجیکل انرجیز چینلائز کریں ہیلدی وے میں. جب وہ چینلائز نہیں ہوں گے, صرف ڈیجیٹل ایکسپوجر ہوگا اور ان کی فزیکل انرجیز چینلائز نہیں ہوں گی, تو ان کی گریٹیفیکیشن کے illicit means آئیں گے, وہ ذرائع آئیں گے جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں اور عالمی دن منا رہے ہیں. اور شاید دس از دا مین ریزن کہ اب یہ جو چیزیں ہیں بڑھتی بھی اس لیے جا رہی ہیں کیونکہ پہلے جو لوگ تھے, پہلے ہم لوگ جو تھے, ہم لوگوں کے زیادہ تر جو گیمز تھی وہ ہم لوگ باہر جا کے کھیلتے تھے. ہمارا اسکرین ٹائم بہت کم تھا. جی کم تھا, اور اب ہے اسکرین ٹائم. اور اگر آپ گھر میں بھی ہیں تو آپ کو یاد ہے کچھ انڈور گیمز, بالکل ہم انڈور گیمز, بورڈ گیمز کھیل رہے ہوتے تھے, بورڈ گیمز ہوتی تھیں. اور لوڈو آپ کی زندگی سے نکل گئی ہے, کیرم آپ کی زندگی سے نکل گئی ہے, ہم لوڈو بھی اب فونز پہ کھیل رہے ہیں. بالکل. سو یہ وہ گیمز ہیں جن کا میرا خیال ہے کہ ہمیں دوبارہ سے اپنے گھروں میں لے کر آنا چاہیے, حصہ بنانا چاہیے, کیونکہ بیسیکلی یہ وہ گیمز کا ٹائم ہوتا تھا جس میں ساری فیملی بیٹھ جاتی تھی, بانڈنگ ہوتی تھی, وہ ایک فیملی ٹائم ہوتا تھا. اب ہم لوڈو بھی فونز پہ کھیل رہے ہیں. ویسے ہمارے گھر میں بالکل بانڈنگ نہیں ہوتی تھی, لڑائی ہوتا تھی. لوڈو جو ہے وہ ایک جنگ کا سما ہوتا. دیکھیں لیکن اس جنگ کے سما میں بھی آپ سب ساتھ ہوتے تھے, جنگ میں بھی بڑا پیار ہوتا تھا. ہاں ایگزیکٹلی. یہ اچھا یہ جنگ بھی بہت اہم ہے, نہ کہ وہ جنگ جو آپ جو ہے وہ جوائے سٹکس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اس جنگ کا سبلنگز کی اس رائیولری کا میں بحیثیت ماہر نفسیات بڑا برملا اظہار کروں کہ یہ سبلنگز کی بانڈنگ کا ایک طریقہ ہے. وہ پیرنٹس بلکہ وہ کپلز ایون جو آتے ہیں میرے پاس, اور جب ہم کپل تھراپی کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہماری تو بالکل لڑائی نہیں ہوئی, تو بالکل بھی نہیں ہوتی, پچھلے 1 سال میں 1 دفعہ بھی نہیں ہوئی, تو نہیں ہوئی تو وہ بھی میرے لیے تھوڑی سی مطلب لڑائی از ویری امپورٹنٹ. بغیر مرچ کے حلیہ ہے یہ تو پھر تھوڑی سی, ہاں یہ کیا پھیکے, تھوڑی سی چپکلش تو چلتی ہے. بالکل پھیکا جو ہے وہ لوبیا تھوڑا جو سا ہے مسالہ, کچھ تیکھی مرچ بیچ میں پڑے گی تو مزہ آئے گا. ایگزیکٹلی. اچھا یاسر, ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ, آپ جب بہت سے پیشنٹس کہہ لیں یا وہ بچے جو اسٹرگل کر رہے ہیں ٹو کم آؤٹ کسی بھی ڈرگ, چاہے وہ کسی بھی طرح کا نشہ ہے, آج کل تو جیسے جدون صاحب بتا رہے تھے بڑے نئے نام آ گئے, وہ تو نام ہی سن کے میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اچھا یہ بھی کوئی چیز ہے. اس سے نکل کے آپ 2-3 ہمیں ٹپس دیں کہ معاشرہ, فیملی, لوگ, کیونکہ خبر تو فوراً نکل جاتی ہے کہ جی توثیق, یاسر, فاطمہ, کوئی بھی وہ اب منشیات کا شکار ہو گئے, اس کے بعد کے کیا سٹیپس ہیں, اس کو ہم نے زندگی میں واپس بھی تو بہت اہم بات ہے. اسے ہم آفٹر کیئر مینجمنٹ کہتے ہیں. سب سے پہلے پلیز اسے ڈی اسٹگماٹائز کرتے ہیں. دیکھیے ڈرگ ایڈکشن کوئی بری عادت, کوئی مورل بینکرپسی نہیں ہے, یہ ایک برین ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے, ہماری ڈائگنوسس کے مطابق. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اس کو حشش کریں گے, چھپائیں گے, ایک تو یہ چھپے گا نہیں, اور پھر چھپانے کی کوشش میں جو آکورڈنس پیدا ہوتی ہے وہ کمپلیکیشنز پیدا کرتی ہے. وہ مسئلے کا حل نہیں ہے, وہ مسئلہ ہے, مسئلے کا بڑھاوا ہے.
اچھا اس کے بعد 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کا ایک ریہیب پروسیس ہوتا ہے. یہ سمجھیے کہ 5% اس کا عمل دخل ہے. اس کے بعد آفٹر کیئر ہے, کیونکہ ایک خوفناک فگر یہ ہے کہ 90% سے زائد افراد جو ریہیب کے پروسیس سے گزرتے ہیں وہ ریلیپس کر جاتے ہیں, وہ واپس منشیات پہ چلے جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے پیرنٹس ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے کہ آفٹر دیٹ اس کو ڈی اسٹگمیٹائز کرنا. دیکھیے ایک آدھا ٹونٹ آ گیا, تانا آ گیا اور وہ پیرنٹس کی طرف سے آ گیا تو وہ ریلیپس کا باعث بنے گا کہ تم نے تو ہمیں شرمندہ کرا دیا, خاندان میں ناک ہماری کٹوا دی اور یہ کر دی, تو وہ اسے لگے گا کہ میری یہ ساری کوشش جو ہے وہ رائے گا گئی, اور یہ ان کی جلی کٹی باتیں سننے کی بجائے جو اس کا وہ لطف جو اس کے دماغ میں ہے وہ اس کی فرار کی راہ بن جاتا ہے. آپ اس کو بجائے کہ نکالیں, آپ دوبارہ اس کو فرار پر مجبور کر دیتے ہیں. پیرنٹس کا بہت کروشل کریٹیکل رول ہے, کازل فیکٹر میں بھی اور ریمیڈیل فیکٹرز کے اندر بھی. دوسری بات یہ, تیسرا یہ ہے کہ خدارہ ہر مسئلے کا حال جو ہے نا ہمارے ہاں جو ایک شادی ہے وہ نہ بنائیں. ادھر بچہ ڈرگ ریہیب پہ گیا واپس ہے, اس کی فوراً ہم شادی کر دیں گے یا اس کو سعودیہ اور دبئی بھیج دیں گے. یہ ایک بڑا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ایز اف کہ اگر وہ اس انوائرمنٹ سے نکال دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. جو ڈرگ کا استعمال ہے وہ دماغ میں ایک میموری کی صورت میں موجود ہے, وہ کہیں بھی جائے گا, اور ڈرگ ایکسیسیبل ہے آل اکراس دا گلوب. تو ڈیمانڈ سائڈ کو مینیج کرنے کے لیے آپ نے اس کی سیلف اسٹیم پہ, اس کی سیلف ریسپیکٹ پہ, اگر وہ ریہیب سے واپس آتا ہے تو اس کو دوبارہ اپنی جو اس کی ایکیوپیشنل جو اس کی پیشہ ورانہ یا تعلیمی مصروفیات ہیں اس میں اس کو ہیلپ کر کے اس کو ری انسٹیٹ کریں واپس لائف میں. اور جیسے میں نے کہا ہیلدی لائف سٹائل, اس کی گیمز, اس کی ایموشنل ویل بینگ, اس کے اوپر پیرنٹل رول جو ہے وہ سب سے کروشل کریٹک, پیرنٹل یا اسپاؤزل ان کیس کے, میں چیف کیئر گیور کی بات کر رہا ہوں. وہ ان میرڈ بچے بچیوں کے پیرنٹس عموماً ہوتے ہیں, اور اگر میرڈ ہوں تو اسپاؤزز, ان کا ایک بہت اہم کردار ہے. ان کو سائیکو ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے بائی دی ایکسپرٹ, ناٹ بائی دی کویکس. کیونکہ ایک اور چیز بھی بہت اہم ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پروفیشن میں ریہیب کے پروسیس میں کویکری بھی بہت ہے, عطائیت بھی بہت ہے نا, تو اس سے بچ کے آپ نے کسی ایکسپرٹ اوپینین سے رجوع کرنا ہے اور خود کو سائیکو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آفٹر کیئر مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. اور وہ جو ہے نا کہ پہلے بھی ہم مثال دے رہے تھے کہ نہیں ہمارا ارسلان تو بہت اچھا ہے یا ہمارا آفاق تو بہت اچھا ہے, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمارا. تو یہ کبوتر کی طرح کے بند کرنے سے بھی نکلیں, اور ایون بچیوں کے اوپر میرا خیال ہے توجہ بہت زیادہ دینے کی ضرورت ہے. اب یہ میں بتا دوں, بڑا برملا اس کا اظہار کروں کہ اس میں قطعاً کوئی ابھی ہمارے ہاں تو کوئی اسٹیبلشمنٹ فگر نہیں ہے. 2013 کی ایک آخری ریسرچ ہمارے پاس موجود ہے UNODC کی, لیکن میری ایک کوئی اسٹیبلشڈ فگر نہیں ہے کہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. لیکن جو میرے مشاہدے میں آیا ہے کہ ہماری بچیاں ایکولی ان کی جو انسیڈنس ہے جس شرح سے منشیات کا شکار ہو رہے ہیں, اس میں بچیوں کی لڑکے لڑکیوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا ایک بیسک ایک پرابلم یہ بھی آ رہا ہے کہ بچے اس طرف جا بھی شاید اس لیے رہے ہیں کیونکہ گھر سے بہت زیادہ ٹائم مل نہیں رہا ہے, گھر سے ٹائم نہیں مل رہا, دیکھیں بانڈنگ نہیں ہے نا, گھر پیرنٹس اپروچیبل نہیں ہے. اچھا پھر دوسرا یہ کہ ایک ہائپر کمپیٹیٹو ورلڈ کی وجہ سے پیرنٹس نے جو سٹینڈرڈز اسٹیبلش کیے ہیں اس میں کیا ایک بچہ صبح سے لے کے رات گئے تک اگر کریکولر ایکٹیویٹیز میں ہے تو بانڈنگ کا ٹائم بھی تو نہیں ہے. پھر سیٹرڈے سنڈے پہ اس کے لیے زیادہ اٹریکٹیو ڈوپامین ریلیزنگ ڈیجیٹل انگیجمنٹ موجود ہے, بانڈنگ کہاں سے آئے گی؟ نہیں. اور یہ جو آپ نے اپنی گفتگو کے یاسر آغاز میں بات کی تھی نا, آئی تھنک اسپاٹ آن اینڈ 100%. ہم نے بچوں کے لیے اتنے زیادہ مشکل ٹارگٹس رکھ دیے, معیارات زندگی کے اتنے اوپر کر دیے, اور اس بار کو اگر آپ نے اس لیول پہ جا کے نہیں آپ نے پھلانگا تو یو آر اے لوزر. یہ بڑی غلط چیز ہے. یہ صرف منشیات کی طرف نہیں لے کر جاتی, یہ ویسے بھی بہت سے اور نفسیاتی مسائل. اور منشیات جو ہے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس کا اثر بھی نفسیاتی اور مسائل کی سائیکولوجیکل ایلمنٹس کی شکل میں, تو سائیکولوجیکل ایلمنٹس بھی وہاں لے کے جاتی ہے کہ بچہ پہلے انگزائٹی ڈپریشن کا شکار ہوا اور پھر اس نے منشیات کا سہارا لیا, کیونکہ اب اس نے اپنی انگزائٹی اور ڈپریشن کو بھی مینیج کرنا. کیونکہ ہمارے ہاں اگر بچہ اگر ذرا سا بھی آ کے ہم لوگ انزائٹی اور ڈپریشن کو بھی ایز اے پیرنٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے نا, ہم یہ چیز کو نہیں کہ بھی ہمارے بچے کو اوپر یہ, اگر وہ بچہ آ کے ڈسکس کچھ کر بھی لیتا ہے تو ہم کہتے تھے چھوڑو ایسا کچھ نہیں ہوتا, یہ چیز لے لو, ٹی وی دیکھ لو, کچھ کھا لو, کچھ پی لو, اور ہمیں لگتا ہے کہ اس سے اس کا جتنا بھی ڈپریشن ہے وہ چلا جائے گا. تو پھر جب وہ چیز اس کی حل نہیں ہو رہی ہوتی پیرنٹس کے تھرو یا کسی بھی اپنے فرینڈ یا اس کے تھرو, تو پھر وہ ان غلط چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے. بالکل درست کہا. دوسرے لفظوں میں آپ کا بچہ, میں تو بلکہ کھل کے آج ایک اور بڑی ریڈیکل سائڈ پہ جا کے بات کروں, دوسری ایکسٹریم پہ,
फेल भी हो जाता है ना यार, बिल्कुल बिल्कुल, क्या फर्क पड़ जाए। अच्छा एक ये जो जुमला मैं बहुत सुनता हूँ, साल जाया हो जाएगा, हाँ। या उसका साल जाया हो गया। आप मुझे बताएं, आपकी उम्र इस वक्त 40 साल है, 30 साल है, 50 साल है, 55 साल है, कोई याद है आपको आपका साल अगर जाया हुआ तो उससे क्या ऐसी क़यामत आ गई थी? आपने जो काम करना था, जो तोप चलानी थी जिंदगी में, वही चलाई। हाँ, साल जाया नहीं करवाया और उम्र जाया हो गई। बिल्कुल, वाह कितनी अच्छी बात। तो ये एक है। और दूसरा, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि बच्चों को, अपनी नई नस्ल को सक्सेस ऑब्सेस्ड बनाने की बजाय उन्हें फेलियर इंड्योर करना सिखाएं। उन्हें अपनी नाकामियों को तस्लीम करना और उन नाकामियों से नबर्द आजमा होना सिखाएं, क्योंकि नाकामियां तो जिंदगी में भरी पड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फेलियर्स तो आज ट्यूशन की मदद से और कुछ किसी एक्स्ट्रा स्पोर्ट की वजह से आएगा, लेकिन जब वो नाकामियों का सामना करेगा तो उनको कैसे इंड्योर करेगा, उसमें उसकी फरार की राहें अपनाएगा या उनसे उनके एक आग का दरिया है और डूब के जाना है वाली उसकी और उसके नाकामियों में साथ खड़े हो, उसके कहें कि कोई बात नहीं, चलो अगली बार से। जबकि अगर कामयाबी का उसका एक भूत उसके सामने खड़ा हुआ है कि बस अब तुमने ये हमें अचीव करके दिखाना है, तो वो बड़ा प्रेशर है बच्चों पे। बिल्कुल। और फिर ये चीज़ें आपको खाली इन्हीं की तरफ के नहीं, आपको झूठ बोलना भी, और बच्चे फिर चीज़ें छुपाना भी शुरू हो जाते हैं। ये यहाँ से ही आपकी बेसिक चीज़ शुरू हो जाती है। गलत। और थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, जो अगेन जिसे मैंने कहा कि टफ लव। चप्पल अच्छा नहीं, चप्पल अच्छा देखिए, चप्पल लगा दें भाई, चप्पल क्या, लेकिन अम्मा की चप्पल के बाद पराठे है, वो बात है। लेकिन ये जो ताने शाने ना, ये ना हमारे, मुझे देखिए चप्पल भी पड़ गया, लेकिन उसके बाद एक प्यार की जफी भी हो, उसमें फिर जितनी पब्लिकली आपने बच्चे को ह्यूमिलिएट किया, उतना ही पब्लिकली बच्चे को एक्सेप्ट भी करेंगे, प्यार भी करेंगे। बिल्कुल। सो ये और ऐसी मिसालें हैं, बिल्कुल हैं। इवन मनशियात के जो रिहैब के बच्चे हैं, उसमें बहुत सारी मिसालें ऐसी मिलती हैं कि माँ बाप ने कहा कि हाँ हमारा बच्चा हेरोइन का या अल्कोहल का या आइस का, जो भी चरस का नशई बन गया था, नशई स्टिग्मा वो तो नशई है, बन गया था, लेकिन हमने उसको ओन किया, एक्सेप्ट किया, और अब वो देखें जिंदगी में क्या कर रहा है। ऐसी मिसालें हमारे माशरे में हैं, व्हिच इज ग्रेट। यासिर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जब भी आपसे मुलाकात होती है बहुत कुछ नया और खूबसूरत अंदाज में जानने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जी फातिमा जी, आज का शो वैसे बहुत अच्छा गया, बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम कहते हैं ना, हम डेली बेसिस पे वही बात कि एक ऐसी कम्युनिकेशन, एक ऐसी गुफ्तगू जब हम अपने ड्राइंग रूम्स में, अपने घरों में करते हैं, तो कहीं ना कुछ तो हमारे माइंड में सेट हो ही जाता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। और राइजिंग पाकिस्तान का भी आज यही मकसद था। हम चाहेंगे कि आप सब लोग भी अपने बच्चों के साथ इस गुफ्तगू को आम करें, इस चीज़ को डिस्कस करने में हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम खुल के गुफ्तगू करेंगे तो वो भी हमसे खुल के गुफ्तगू करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और आपका इस हवाले से कोई ज़ाती एक्सपीरियंस हो, कोई रहनुमाई आप हमारी करना चाहें विद योर पर्सनल एक्सपीरियंस, बिल्कुल ना घबराएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अपना नाम बेशक ना बताएं, अपनी जगह भी ना बताएं, लेकिन अगर अपना ज़ाती एक्सपीरियंस ड्रग एडिक्शन के हवाले से कोई आप शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री। हमें याद रखिए, अपनी दुआओं में भी। जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।